الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بین من یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ ناز کر اپنی قسمت پہ نوئے بشر، ناز کر اپنی قسمت پہ نوئے بشر، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے۔ اس سے بڑا انعام اور سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لیواواں جڑا سانوں پیدا کرتا، اس تے اسی جنہ ناز کریے تے جنہ اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کریے، اس نعمت دے مقابلے بالکل تھوڑا۔ ناز کر اپنی قسمت پہ نوئے بشر، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے۔ بہت بڑی دولت، بہت بڑا خزانہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا نام دے وا، اس دے مقابلے زمین و آسمان کی دولت بالکل بیکار ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نال تعلق دنیا اور آخرت سرخروئی اور کامیابی کا ضامن ہے۔ کافراں نہیں ہو سکتا ترقی دے دنیا ہور بھی رستے ہون جو علم و فن چ مہارت حاصل کر لین تے چند تے بھی کمنداں ڈال لین، انہاں لیے گنجائش رب نے رکھی ہے۔ قرآن پاک اعلان فرمایا سورہ بنی اسرائیل کہ اگر وہ دنیا چاہتے اور یہ لیے وہ کوشش کرن جڑی دنیا حاصل کرنی چاہیے، اپنا حق ادا کر دین، تو میں انہوں دی محنت ضائع نہیں کرنی، دنیا تو انہوں نے پورا پورا دا بدلہ مل جانا۔ اور مل رہا، جنہوں ویکھ کے ساڈیاں اکھاں جڑیاں نا وہ چندیا جاندیاں بھی وہ کافر ہو کے بھئی اللہ کا حکم ہے کہ جڑا دنیا چاہو گا اور دی پوری کوشش کروں گا، اسی انہوں دا اس دنیا دے اندر پورا بدلہ دیا، کسر نہیں چھڑنی، وہ گلا نہ رہ جائے کہ میں اس دنیا میں حاصل کر لی، زور لگایا تو مینوں ملنی چاہیے، دن بہت دیتی۔ اس تو پہلا بھی دینا رہا۔ قرآن پاک قریش دے لوگوں اللہ نے آکھیا جڑے رسول کریم علیہ السلام نو آندے سی ویکھ کے ظاہری فقر و مسکین۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے خطبے جانتے کہ اللہ اگر اپنے نبیوں نو دولت دے ڈھیر دے کے بھیجتا تو انہوں نے یہو جہے لاہور لشکر ہوندے امتحان ہی ختم ہو جاتا، لوگ تکو تکی یہو جہاں لوگاں وڈیاں دے نال رل جاندے، جویں اسی وہنے میں چڑھتے سورج دی دنیا پوجا کردی۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون دے دربار چاہتے تے لاٹھی تے موڈے تے کمبڑیا، لباس پھٹیا، بھی اپنے آپ ہی فرعون واسطے ازمائش بن گئی بھی میں بادشاہ ہے، ملک میرے ماتحت ہے، فقیر آ کے مینوں آندے سارے ماتحت ازمائش ہوندی۔ اللہ نے رسول کریم علیہ السلام نے بھی دنیاوی دولت دے لحاظ نہ یتیم پیدا کیتا، پھر بھی آپ دے کوئی خزانے نہیں سی، کوئی باغ نہیں سی، کوٹھی نہیں۔ اے قرآن پاک چاہتا کوئی ظالم یہ آندے سی کہ کیوں نہیں یہ قرآن علی رجل من القریتین عظیم، مکہ اور طائف دے ایڈے سردار ہے گئے ایڈے سرمایہ دار، انہوں نے رب نے بہت کوئی نہیں، ظاہری معیار دے مطابق وہی آندے سی بھی ملنا سی ایڈا وڈا تاج ہے، یہو جہاں لوگوں کو ملتا، ولید ابن مغیرہ سی، یہو جہاں سردار سی۔ اللہ نے رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے دین ساڈے تک پہنچایا، مگر جنہوں نے پہچان لیا جویں مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ اپنی نعت چاہتے پنجابی نظم دے پیش قدم وچ عالم ہویا تے جس نے او رخ تکیا، جنہیں اکھاں کھول کے چہرہ پاک ویکھیا نا، یہ نہیں کہندے رہ بے عبداللہ دا ہی پتر ہے تے یتیم ہے نا، دیکھیا وہ گلاں نوں چھڈو، ہن ویکھو کہ اللہ نے دے اندر کہڑے کمالات پیدا کرتے ہیں، کہڑے انعام ہے تے خدا دے فرشتے دے سامنے حاضری دیندے ہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے آکھیا جدوں مینوں اللہ نے نبوت دیتی میں مکے دے اس پتھر نوں ہن تک پہچاننا ہے کہ جہدے کولوں دی میں گزرتا سی تو مینوں السلام علیکہ یا رسول اللہ، ایڈی شان اللہ نے دے۔
تو جنہیں یہ دیکھا نا پیش قدم وچ عالم ہویا جس نے یہ رخ تکیا، جنہیں چہرہ پاک ایمان نہ ویکھیا پیش قدم یعنی دنیا ساری تو اگے نکل گیا، بس سابقون سابقون نہیں انہوں دے نال کوئی رل سکیا، بہت اگے نکل گئے لوگ. ہاں پیش قدم وچ عالم ہویا تے جس نے وہ رخ تکیا، ہینے لیخ تو رون جسے آہے وہ خود ویکھ نہ سکیا، جنہاں دی قسمت پیڑی سی ویکھیا نہیں. اسے گل نوں پھڑ کے بیٹھے رہے خزانہ ہے نہیں، دولت ہے نہیں، وہ ہے نہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام اللہ نے ساڈے واسطے اس دنیا دے اندر بھی اور آخرت مسلمانوں نے یہ شرط لازم کلا کافراں نال میرا رویہ ہو رہا وہ دنیا چاہندے تے دے دوں گا، مگر تسی اگر اللہ دے رسول نوں چھڈ دتا نا اس طریقے دے نہ رہ لبرل اور روشن خیال ہو گئے، بنیاد پرست نہ رہے تو میرا تہاڈا تعلق اسی ویلے ختم ہو جائے. پھر میں تہاڈا کچھ نہیں لگدا، نہ تسی میرے بندے دے نہ میں تہاڈا خدا. جس وادی چ مرضی دھکے کھاندے پھر ہو، جنگلاں اور جاراں چ سرگرداں پھر ہو، کافر تانوں مارن دنیا بھکھے مرو، میں تہاڈی خبر نہیں لانی. میرا تہاڈا رشتہ جڑا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. رسول اللہ نے چھڑتا میرا تہاڈا ساتھ کا تھا. اے سورہ نور میں پڑھی اللہ نے دو قسم دے لوگ دس دیتے، روشن خیال اس میں بھی ہے جڑے آتے تھے حالات دیکھنے چاہیے، وقت کی مسئلہ سوچنی چاہیے، زمینی حقائق دیکھنے چاہیے. ایویں اکھاں بند کر کے بنیاد پرست بنے رہنا، ایسے گل سے جمے رہنا دیکھو ہن کی حال ہے وہ مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو. انہوں کا ذکر بھی کیتا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. ایک گروہ ایسا بھی ہے جڑے بالکل آندے بہت آندے ٹی وی تے کہندے جلسے کراؤندے کہ اسی اللہ نو مننے، اللہ دے رسول نو مننے، سب تو بڑا اللہ رسول نو کون مننا، اسی کعبے جانے ہیں وَأَطَعْنَا اور اسی اللہ دے رسول دے فرما بردار ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. اِنّے اُچے نعرے لاؤن دے باوجود اینا بلند بانگ اعلان کرن دے باوجود وقت آندا جدوں بے رسول آ کہہ کے آندے نہیں وہ پرانے وقتاں دیاں گلاں زمانہ بدل چکا، دنیا اگے نکل گئی ہے، منہ پھیر جاندے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فتویٰ کی دیتا ہے سورہ نور 18واں پارہ 47ویں آیت بالمومنین کے عربی زبان جان رہا جانتے ما اولئک مومنین، اینا ہی کہتا جائے نا کافی کہ مومن نہیں ہے، مگر کسر رہ جاندی ہے کہ گل اجے زور نہ نہیں ہوئی. وما اولئک بالمومنین، یہ ذرا بھی مومن نہیں ہے، پکے کافر اور بے دین لوگ ہیں. انہوں نے کوئی پتہ نہیں میرے رسول جڑا کوئی وقتی مسلح اور لیڈر نہیں ہوندا، کوئی ریفارمر سی اپنے دور سے بڑا دانا آیا سی، انہیں بہت اچھے کام کیتے مگر وقت لنگ گیا جی. فرمایا یہ ذرا بھی مومن نہیں، بے وضاؤن نال مانا ہوگا سرے سے مومن نہیں، انہوں نے نیڑے بھی ایمان نہیں لنگیا. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ. ہر ایک نوں تے اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ زبان نہ اللہ رسول نوں منن دی گل نہیں، اوتھے اللہ نے من لینا بھی مومن ہے تے نہ رسول نے من لینا امتی ہے. فرمایا جے انہاں نوں بلایا جاندا نا تے تسی کیا جا کہ اللہ نوں مننے تے رسول نوں مننے تے آ جاؤ، پھر اللہ دی کتاب موجود ہے، رسول دی سنت موجود ہے، وہ تہاڈے تنازع اور جھگڑیاں دا فیصلہ کر دیندے ہیں کہ کیڑی گل تانوں کرنی چاہیے کیڑی گل نہیں کرنی چاہیے. اذا فریق منهم معرضون. فرمایا اسے بھی نظر آ جان گے، کئی منہ موڑ جان گے، آندے چھڈو جی قرآن حدیث دیاں گلاں، ایس دور دی بات کرو. دوجا گروہ دسیا جڑا میں پڑھیا کہ دوسرا وہ جڑا بنیاد پرست وہ نہیں اپنا آشیانہ بھردا، وہ اڑدے بالکل جھوٹ بولتے بھی وہ بنیاد پرست ترقی نہیں کرتے. بنیاد پرست تو ترقی زیادہ کن کرنی، جی بنیاد پکی ہے عمارت کی وہی آسمانہ تک اس عمارت میں جا سکتا. جی نہیں ہے نہیں گی کدے تے عمارت کھڑی ہونی، دو چار اٹاں لاؤ گے اور ڈگ جاؤ گی. بنیاد نہیں مضبوط کرنی، مگر بنیاد ہاتھ پہ نہیں پھڑ لیں بھی تھی تا نہیں جا سکتے، نہیں لئی جاؤ جنی مرضی اتنی من. ہاں درخت کی جڑاں نہیں اپنی جگہ تو ہلدیاں، شاخاں تھی ویکھدے جو مشرق مغرب پھیل دیں. ایسے تو دین تغیر و ثبات کا مجموعہ، وہ بھی آدھے جڑا یہ گاہ نہیں جانا سے جھوٹے بالکل. تھی چند چھڈیا عرش تے بھی چلے جاؤ اسلام نہیں روکلا. دین جڑا یہ رستے کوئی مزاحم نہیں، مگر جڑ جڑی وہ قائم رہنی چاہیے کہ اللہ ایک کیا رسول سچا ہے،
نیکی بدی دیاں جڑیاں حداں مقرر کرتیاں، حلال و حرام، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، جو محمد کہہ گیا صلی اللہ علیہ وسلم فدا بھی و امی ورب کے حلال ہے، ساری دنیا تسی رل کے کہو نہیں حرام ہو چکا، نہیں کافر ہو جاؤ گے، حلال نہیں، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ۔ اسلام تے رہنا تیا کرنا نہیں ہضم ہوندا تہاڈ کو، نہیں ہن تسی اتنے چلنا چاہتے رستہ کھلا، اعلان کر دیو، بغاوت کر دیو، چھڑ دیو اینوں۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، ایک ٹولا ویکھ لیا تسی ایمان دے دعوے بہت کردے آ، جدوں سدیدہ قرآن حدیث منہ موڑ جاندے۔ دوسرا گروہ جڑا اللہ نے آکھیا آئے گروہ اصول پرست، بنیاد پرست کہہ رہا، اصول نہیں انہوں نے چھڑنا، جتوں تک مرضی جان آگے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ آندا جڑے اللہ نو منن والے رسول نو او کی کہندے آ، انہاں نوں جدوں اللہ رسول ال بلایا جاندا، کیا یار جس گل دا رولا پوچھ لئیے اللہ رسول کی آندے لے یحکم بینہم، اللہ رسول فیصلہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، انہاں نوں منہ نہیں موڑ جاندے، ہاں سانوں قبول ہے اور اسی اس گل نوں من لیا، اللہ رسول دا فیصلہ خلاف ہویا تد ہی قبول ہے، الٹ ہے، باولئک هم المفلحون، انہوں نے کیا بالکل مومن نہیں، انہوں نے کیا کہ صرف یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے، یہ نہیں آکھا اگلی دنیا، اتھے بھی انہوں نے کامیاب ہونا رہا۔ ویکھیا دنیا نے کہ انہوں نے لباس پھٹے سی، انہوں نے ہتھیار نکمے سی، انہوں نے مقابلے فوجاں دی تعداد زیادہ سی، ٹرینڈ فوجاں سی، اور دنیا دی دو زبردست طاقتاں نال ٹکر سی، کسرا اور کیسر نال، جو پھٹے لباساں والے درویش جڑے سی ایران چین دی سرحداں تک چلے گئے، ادھروں جا کے اسپین انہوں نے فتح کر لیا، اور دنیا انہوں نے اگے کھڑی نہیں ہو سکی۔ اللہ نے آکھیا اولئک هم المفلحون، اے کامیاب ہون گے اور دنیا انہوں نے ہرا نہیں سکتی۔ اللہ نے دو رستے پائی کھول دے، ایک داناواں دا رستہ ہے جڑے عقل مند بندے دانشور، مگر عقل انہوں دی جڑی وہ شیطانی ہے، تے دنیا دا ماڑا چنگا ویندے اے دے نال ایتھے کی بنوں گا، جہان سانوں کی آکھوں گا، باقی قوماں کی آکھوں، اے پہلا ٹولا، اے مومن نہیں، اے اللہ رسول دے کوئی وفادار نہیں، غدار ہے، بے ایمان لوگ۔ ایک کو آندے جڑی ساری دنیا جو مرضی آکھے، اسی عورتوں بے پردہ کر کے بازاراں نہیں لیاونا، سانوں اللہ دے رسول نے ایک اصول دستا، اے جنہ مرضی پنڈ جنی مرضی ترقی کرے، اختلاط نہیں اسی کرنا، کٹھا نہیں مرد عورتوں کرنا، اے انہوں نے اللہ نے نہیں ہون دتا جڑیاں امت دیاں ماواں سی، جنہاں نال نکاح دا سوچن والا بھی کافر سی، انہاں دے بارے بھی کہتا جن انہاں کو کوئی شے منگنی پردے پیچھوں منگو، انہاں دے دل بھی پاک رہن گے تواڈے۔ ایک اصول ہے، بس یہ بنیاد نہیں ہلن دینی کہ عورت مرد الگ الگ رہن، اپنے اپنے دائرے چ رہن، چلے جتوں تک مرضی جان۔ عورتاں ایسیاں عالم اور محدثہ ہوئی، اللہ کی قسم بڑے بڑے علماء نے پڑھنا جا کے پوچھے بہ کے انہوں کو حدیث پڑھ کے سند لئی، وہ انہاں دی استاد ہے، بڑی بڑی عورتاں محدثہ ہے، عالمہ ہے، فقیہ، دین کدوں تک ہوئے گا، مگر یہ گڑبڑ نہیں ہونا چاہتا۔ بالکل جویں تسی نام مرادو دنیا چ بڑے بنیاد پرست ہے، جے کوئی نشہ لے کے تواڈے ملک چاہتا چاہتے گولی نہ اڑا دو، منشیات والے نوں سزائے موت دیں، حالانکہ صرف جسم نوں ہی برباد کر دی نا، وہ تسی برائی سمجھتے جے، ادو نہیں لبرل بنتے بھی یہ کھانا ہے تو پیسہ کھان دیو، ویچتا تو ویچن دیو، آزادی دیو، اتنے کتنے جاندے بنیادی حقوق بھی وہ کھانا چاہتا کھان دیو انہوں نشہ، پھر دنیا ویچتا جا خریدتا اپنی مرضی نہیں خریدتا، اتنے تھی نہیں یہ دنیا مرضی جاؤ گی، منشیات والوں ہلاک کر دو۔ ٹھیک ہے، واقعی کرنا چاہیے، دین تو پہلے ہی آتا، نشے کی اجازت نہیں۔ تے نزدیک نشہ برائی ہے، روک دے، دین دے نزدیک زنا سب تو بڑی برائی، شرک تو بعد سب تو بڑا جرم ہے کہ کوئی مرد عورت آزادانہ اختلاط کر، انہوں دا قانونی رشتہ نہیں، نکاح نہیں، وہ کٹھے ہوندے جنہ جہان نوں برباد کرائے عمل سا سبیلا۔ سورہ بنی اسرائیل کیا، اور مرد عورتاں جدوں کھے کھان لگ پڑنے کھلے تباہی ہو جانی، معاشرہ نہیں رہ نہیں، نہ روم رہا، نہ یونان رہا، نہ انڈیا رہا، نہ مصر، جتھے مرد عورتاں کٹھے ہوئے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو تباہی ہو گئی۔ اور یورپ رو رہا ہن، دانا رو رہا ہن کہ کداں موڑیے انہاں نوں، مڑیا نہیں جاتا، حرامی بچے بڑھ گئے، ماں باپ کی کوئی عزت نہیں۔ دیس تو دین نے حد بند تھی بے نکاح دے رشتے بجو، اور وہ ایڈی یہ بنیاداں ہیں، بنیاد پرست ہونے کا مطلب یہ ترقی نہیں کرنی، ترقی جنی مرضی کرو، مگر اس دی حدود اربا چ رہ کے اور باؤنڈری لائنز نہیں کراس کرنی، انہوں کے اندر رہنا، جاؤ جتوں تک مرضی۔ اور اسی طرح ہی کوئی بڑا لیبر اتنے ہنے جا کے آخے ٹریفک نو کیوں کنٹرول کر دے، کیوں صفائی خرار، کیوں اشارے آ ڈانٹ لو جنوں چاہتا، ایک سیکنڈ کی پتا چل جائے گا نا بھی اس آزادی کا کی نتیجہ نکلتا، اسی ویلے دنیا کیویں مر جاتی ہے۔ سپاہی وقت ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، اشارے جدے دس رہا ہے،
تے اپنے اپنے ٹائم نہ لنگو ہے، اپنے اپنے رستے لنگو۔ معلوم ہویا کہ حدود دی پابندی آزادی نہیں چھیندی، آزادی دیندی ہے، جیندے رہو گے، نہیں تے ہنے پھڑک جانا تسی۔ اس تو دین دے مطابق یہ اختلاط مرد عورت دا ملاپ جے تینا خدا ناراض ہے۔ شرک تو بعد قرآن آندا کہ لا ولا یزنون، شرک نہ کرو تے زنا دے نیڑے نہ جاؤ۔ ہاں اے تو سمجھو کہ قرآن نے نہیں آکھیا کہ زنا نہ کرو، ولا تقربوا الزنا۔ جڑے رستے زنا نوں کھڑدے ہیں نا کہ گانے سنتے رہو گے، تصویراں ویندے رہو گے، کٹھے بہندے رہو گے، آپس بیت کلفی دی گلاں کرو گے، آخر بچہ نتیجہ ایک دن انہاں وچ ڈب جانا۔ پھر جنوں اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم سمجھایا اکھاں زنا کردیاں رہن دا زنا ویکھنا، کان زنا کردے انہاں دا کام ہے سننا، ہاتھ زنا کردے کسے نوں چھونا، پیار دینا، ہاتھ پھیرنا، پیراں دا زنا چل کے جانا، والفرد یصدق ذلک کل یکذب۔ آخری باری پھر شرمگاہ دی آؤندی ہے، یا موقع مل گیا تو بے ایمان ہو گئے، یا نہیں ملیا تو گناہ گار تو ہو چکا۔ جویں عیسیٰ علیہ السلام فرماؤندے جو تو ہمسائے دی بیوی نو بری نظر نہ ویکھ لا، زانی تو لکھیا گیا، ہویا ہن کہ نہیں ہویا، تو زنا کر چکا اللہ دے نزدیک۔ یہ دین اگر پاک زندگی دستا بیدنا رہو، نکاح کرو، نکاح نو عبادت قرار دیتا بھی وہ دنیا نہیں جس بنیاد نو تو قائم رکھ کے نکاح کریں گا عبادت اجر۔ حتیٰ کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے جدوں صدقے دا بیان فرمایا تو آکھیا جڑا اپنی بیوی دے منہ چ بچیاں دے حلال دا لقمہ لے آ کے پاؤندا نا وہ بھی اللہ صدقے چ لکھدا۔ اسی صدقہ نے جڑا غریب نو دیتا، فرمایا نہیں اس خرچ نو بھی آندا ہے پالدا اپنے بچے، مگر میرا حکم منیا جائے کہ اللہ دا حکم ہے بیوی بچے نو خرچہ دے، یہ صدقے چ لکھو، ادا نو ثواب دوں گا پورا۔ اور ایڈی وڈی گل کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لکھ دے کہ ایک اللہ دا نیک بندہ، مگر اتنے کوئی روحانیت کے اثرات ہو گئے، بھلے اللہ والے بندے اس جھنجٹ نہیں پینا چاہیے، دیر تک دنیا اس گمراہی چ رہی ہے، ہون بھی ہے کہ نہیں راہب ہونے چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، ہون بھی گرجیاں بیٹھیاں نند اور جڑے وہ مانگ سے مگر کھے کھاندے، بعد چ سارا پتہ چل جاتا براہ نہیں ہوں، مگر ظاہری یہ رسا بدہ جیسی پاک دم، وہ مسلمان سی، نکاح نہیں کچھ دیر کیتا، مگر خواب سویندا وے میدان محشر برپا، قیامت، سورج چھڑتے آیا، سایہ کوئی نہیں، دنیا پیاسنا مر رہی ہے، تو چھوٹے بچے آپ خورے لے کے نا اپنے کو جگ پجے پھر دے موتیاں ارگے تے پیاؤں دے لوگوں نے۔ انہیں آکھا مینوں بھی پلاؤ، نہ آکھا نہیں۔ میں نے آکھا کیوں؟ کہنے لگا اسی وہ بچے ہیں جنہاں چھوٹی عمر سے رب نے موت دیتی ہے، اسی اپنے ماں باپ نو پلا رہے ہیں اس میدان محشر۔ تو نکاح ہی نہیں کیتا، تیرا بچہ ہی کوئی نہیں، اس تو تینوں کون پیانی چاہتا؟ سویرے ہی اٹھ کے توبہ کی نکاح کی۔ اللہ اے بنیاد پرستیاں دا جڑی گالی بن گئی بے حلال دا پت بن کے رہ، جڑیاں گردیاں گلاں منیاں نہیں بے اللہ سچا ہے، رسول برحق ہے، وہ دا حلال و حرام دسیا مٹ نہیں سکتا، قیامت آنی ہے بنیاداں یہ ہلا دیں گا اور یہ ہو جائیں گا بنا کوئی خدا نہ ہے، کوئی ترقی نہیں، کوئی دانشوری نہیں، کوئی لبرلزم نہیں، صرف تیرے پاگل ہون دی علامت ہے۔ تو دیوانہ رحم کیا اے بنیاد قائم رکھ، بڑھنا تو مرضی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے بمنزل کوش مانند مہین، آگے چند چڑھتا ہے، پہلی رات چھوٹا ہوں اگلے دن بڑا آیا، تانوں روز روز تریا ہوں، اسی طرح ہے مومن تم ہی ترقی کر، دین ڈکتا نہیں، جنی مرضی طرح کارخانے بنا لو، زمینہ آباد کرو، بند بناؤ، نہراں کڈو، مسلمانہ کیتے ہیں کم۔ اور آپ غیر مسلم عیسائی مندے کہ جس زمانے سارے پادری آتے ہیں غسل کرنا بھی بری گل ہے، آدمی نو نہانا نہیں چاہیے، جنی میل جمے ہونا اللہ راضی ہوں، وہ زمانے کرتبا چر سپین چ حمام بنے سی مسلمانوں کے شہراں، حیرانی ہوندی سی کڈے صاف ستھرے سی، اور پورے بازار چ ایک جگہ گندگی نظر نہیں سی۔ اس دین نو بدنام کر دے کہ ترقی سے روکدا، ترقی نہیں روکتا، ترقی لی لائناں دیندا کہ دے اندر ٹریفک نو لے کے چلو، جنہ مرضی چلو، بمنزل کوش مانند مہین، اور نویں چند دی طرح گاں تو گاں وددا جا، اس پاروں دین ترقی پذیر ہے، جامد نہیں وددا ہے، دری نیلی فضا ہر دم فضوں سو، جویں وہ نیلے آسمان سے ہر روز وددا نا، ایداں ہی ود اگے، زیادہ فصلاں ہوگا، زیادہ شہر آباد کر، کی دین نو تکلیف اللہ خوش ہوندا کہ میری زمین نو رونق دے رہا ہے، مگر گل یہ نہیں ہو ہاں مقام خیش اگر خواہی دری دیر، بحق دل بندو راہ مصطفیٰ را، اے دو بنیاداں نہ ہل جان، پھر جنہ مرضی اگا چلا جا، اس فانی دنیا اس بت خانے سے اگر تو چاہنا کہ صحیح مرتبہ حاصل کریں تے دل اللہ نہ لائی رکھ تے رستہ مصطفیٰ دا پھڑی رکھ۔
مقصد کی ہے؟ ٹارگٹ اللہ راضی ہو جائے. ساری نٹ پا جی میں جو کرنا، کھیل کھیلنی تد، کوئی کتاب مطالعہ کرنی تد، کھیت بونا تد. مشن یہی ہے بھی انہاں ساریاں چیزاں دے ذریعے اللہ دا دین جڑا انہوں مدد دینی اور دین جڑا وہ عمل کرنا بحق دل بند. اس تو کلمہ طیبہ دی سمجھ آئی کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے پہلا بندہ فیصلہ کرتا. مسافر جانا ہوندا تو پہلا منزل دا تعین کرنا، جانا کتھے ہے، تے دوجا ہوندا بھی ادھر ہن راہ کھڑا جاندا. انہاں دوواں چ غلطی کھا جائے مسافر آوارگی زندگی گزار دے. تے جتھے جانا سی وہ نہیں لبا، جانا کراچی سی چل پشاور نوں پیا، وہی بھی زندگی کر پئی. ہاں یہ لا الہ الا اللہ نے حل کیتا کہ ساری دوڑ دھوپ دا جڑا ٹارگٹ توجہ کینوں رکھنی ہے اللہ راضی ہو. ہر کم بچیاں نوں روٹی کھواؤن سے بھی نتیجہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ میں کھانا کھاواں تو میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا جسم تندرست رہے. یہ اللہ دی امانت ہے تاکہ میں نفل زیادہ پڑھ سکاں، روزے رکھ سکاں، جہاد کر سکاں. میرا کھانا بھی عبادت بن جائے، میرا ایک لقمہ جڑا اس پہ ثواب لکھا جائے. فرمایا اے منزل نصب العین اللہ ہوئے، یہ رستہ پھر کیڑا؟ کوئی ہو رستہ نہ کڈی، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ. مصطفیٰ جو رستہ دس گیا انہوں نے چھڈیو، نہیں تو بالکل برباد ہو جاؤ گے. ہاں بالکل جنہوں نیکی سمجھو گے وہ بھی خرابیاں جنم لے لگیاں. توبہ کر دو مصطفیٰ دے رستے. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی رستہ تو بہتر نہیں جڑا اللہ دے رسول دا رستہ. اس پاروں میرے بزرگو عزیزو ساری دنیا سوچ دی ہے سیمینار ہوندے کہ مسلمانوں دے زوال دا سبب لبوئے، کیوں انہیں ڈگ گیا، کیوں تباہ ہو گئے. وہ کیوں تے تیرے اندر ہی ہے کہ رسول اللہ تو چھڑ چکا. تا شعار مصطفیٰ دست رفت قوم را رمز بقا دست رفت. جدوں دا حضور دا طریقہ ہاتھوں چھٹ گیا زندگی ختم ہو گئی، جان نکل گئی ہے. ہن مردہ لاش کتنا کھڑی ہوئے، کروڑاں بھی تسی ہو گئے، ارباں ہو گئے، رائی دے دانے برابر تو وعدہ نہیں. تو ہم ایک سیٹ نہیں سلامتی کونسل ملنی، دنیا دے سارے ملکوں نے اتنے باقاعدہ مستقل ممبر بن جانا اور ویٹو حاصل کر لینی انڈیا نے کہ میں سارے فیصلے ہوئے کہہ رہا میں نہیں منتا. کلا ہی بچا رہا، دنیا کے وڈیاں شامل ہو رہا. تسی 68 ملک کی تو ایک سیٹ نہیں کو دینا. اس پاروں تا شعار مصطفیٰ دست رفت قوم را رمز بقا. تو حضور نو چھڑ دیتا، کافر ترقی ہو رہا نہ کر سکتے، تو نہیں کر سکتا. تو مبغوض جان، اللہ کی ناراضگی ہے تیرے پہ. میرا اخوا کر، میرے نبی کا نام لے کے میری بدنامی کرنا. ہاں اور کسی کا پت برے کم کرتا پھر کوئی آدمی لاپرواہی کر سکتا. دفعہ ہوئے میری بدنامی نہیں، میرا ہی پتر کرے تو میری جان سے بن جاتی. لوگ کی آخیں گے مولوی صاحب کا پوتے کرنا. اللہ دے اخوا کے، رسول اللہ دے اخوا کے کام کریے پٹھے تو خوش ہوں. پھر شب پیش خدا بگریز تمزار فرماؤں ایک رات میں سارے وقت اللہ دے سامنے روندا رہا، ساری رات روندیاں رب دے سامنے گزری. شب پیش خدا بگریز تمزار مسلمانہ چرازارم دخارم. سردا سی نا دے روزہ، اللہ دے رسول دا عاشق سی کہ مسلمان کیوں ذلیل و رسوا ہو گئے. تعداد بھی اینی ہے، اسلحہ بھی اینا ہے، کھان پین بھی انہاں پہلے مسلمانہ چنگا کی ہو گیا. مسلمانہ چرازارم دخارم. جواب کیا آیا پھر ندامت نمی دانی کئی قوم دلے دارم دو محبوب نہ دارم. آواز خدا دی طرف آئی. اقبال کیڑی قوم دی گل کرنا، سینے دل ہے گئے وچ محمد نہیں رہا، اللہ دا محبوب نہیں رہا. اس تو میرا انہاں دا کادا رشتہ یہ اللہ دے حضور نو نبی نو چھڈ گئے، محبوب نہیں انہاں دے سینے دے اندر. اس تو میرا انہاں دا کوئی رشتہ. اس پاروں ساری بربادی، ساری تباہی اقوام دے مسلم وفادار کفر دے کافران دے ایجنٹ آ، انہاں نو خوش کرن دا ہر وے مشن ہے تے کافر نہ کتے ناراض ہو جائے. میں تھوڑے سامنے زیادہ وقت ہونا نہیں چاہتا، میری تیاری ہونے انشاءاللہ منگل تو میں تھوڑے سامنے نہیں پھر بعد ہونا. اللہ موقع دے گا تو پھر وقت آؤ گا تو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی گل لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے. جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملیں گے. عید مبارک کنوں آخیا؟ آ دنیا دی عید نہیں، قیامت دے دن کہ جے اس دن جان چھٹ گئی نا بری ہو گئے، ادھر اللہ دے رسول دا دربار ہوگا، ادھر اسی پیش ہو جائیں گے. مسلمان دی عید مبارک ہوگی. موت دے وقت دا چلے میں ہوں لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے. 2-4 دن دنیا گزر گئے. جس دن عید مبارک ہو سی جے جو وقت خوشی دا آ گیا، نجات گئی ہو تے حضور دے قدمہ بہ گئے. جس دن عید مبارک ہو سی تے اس دن پھر ملیں گے. دعا یہی ہونی چاہیے اللہ وہ دن نصیب کر دے.
اور بھی میرے کو ایک تحفہ کل ہی میرے ایک ساتھی پرلے پاسوں 8 نمبر گلی چاہتے سلیم صاحب درویش آدمی ہے نیک پرہیزگار اس آخیا کوئی درود شریف مینوں لب کے دی درود بڑے ہے میں جو دسیا انہیں آخیا بس یہ ہنے دے تاکہ میں فوٹو سلیکٹ کراواں میں پھر قاری صاحب کے ذمہ لاتا بھی جا رہا ہوں یہ تحفہ ونڈ دے انہوں تاکہ اس درود شریف تے لگ جا اور یہ درود پاک ہوں تسی سنو بہت درود ہے ہر بندے نے اپنا اپنا زور لایا مگر اخیر کر چڑی امام ابو الحسن علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام دی اولاد چواں بندے پوچھیا کہ امام کو درود شریف دس جس اللہ دا نبی بھی خوش ہو جائے تو رسول ایسے لفظاں نہ پڑھا ہوا کہ بلے 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 اخیر کر چلی تو امام نے فرمایا من سر علی محمد فی الصلاۃ علی النبی وآلہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول دی حال خوش ہو جائے درود پڑھیا اے کبھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد فی الاولین وصلی علی محمد وآل محمد فی الآخرین وصلی علی محمد وآل محمد فی الملأ الاعلی وصلی علی محمد وآل محمد فی المرسلین اللہم آت محمد الوسیلۃ والشرف والفضیلۃ والدرجۃ الکبیرہ یہ ساری دعا دا ترجمہ قاری صاحب کر دیں گے کہ اللہ دے رسول نوں اعلیٰ تو اعلیٰ شان اس دن عطا کر کام بہت چھوٹی جی بات جڑی اللہم انی آمنت بمحمد ہمارا میں تسی سارے کام نصیب رہ گئے بے آپ دا ظاہری چہرہ سی دنیا نہیں دے سکے امام فرماؤں تو کہہ دعا اے اللہ میں تیرے حبیب محمد رسول اللہ تے ایمان لے آیا حالانکہ میں آپ نے اس دنیا دے نہیں ویکھیا ہونے دا سرا مینوں یہ دے فلا تحرمنی یوم القیامت رویا تا دن قیامت دے ہن مینوں محروم نہ رکھی حضور دے دیدار تو دنیا چ نہیں ویکھ سکیا تو اسے چہرے تے نظر پوا دی ورزقنی صحبتہ تے مینوں اپنے فضل نہ نصیب کریں بھی میں آپ دی کچہری چ بیٹھا وتوفنی علی ملتی تے اس دنیا چ مینوں ماری تے حضور دے طریقیاں تے چل جاں میری موت ہوے وسقنی من حوضی مشرب الروین سائغ حنیہ تے رسول کریم علیہ السلام دا حوض کوثر جدا پانی برف نالوں ٹھنڈا دودھ نالوں زیادہ سفید شہد نالوں میٹھا جڑا حضور نے فرمایا جنہیں پی لیا اسے حوض کوثر تو پھر نہیں پیاسا ہوگا اے اللہ حضور دے اس حوض تو مینوں ایڈاں دا پیائیں روین جڑا میری پیاس ہو جا دے سائغن چنگی طرح رج جائے ہنین تے لطف آ جاوے لازم بعد وبدا تے پھر نہ میں مڑ کے پیاسا ہواں انک علی کل شیء قدیر تیرے لیے کہڑا کام مشکل ہے جو تو چاہے کر دے اللہم کما آمنت بمحمد ہمارا اے اللہ جس طرح میں تیرے رسول تے ایمان لے آیا تے ویکھیا نہیں فارفنی فی الجنان وجہ ہن دن قیامت دے مینوں پہچان کدی ہوگی بے نعمت میں اللہ دا نبی کہڑا مینوں پھر حضور پاک دے چہرے دی جڑی پہچان اور تعارف تو کرا اللہم بلغ روح محمد انی تحیتاً کثیرتاً و سلامہ کئی لوگ آندے جی قرآن حکم ہے نبی تے درود ہی پہ جو سلام کتھے ہے امام نے سلام ہی پورا کرتا اللہم بلغ روح محمد انی اے اللہ اپنے حبیب پاک دی روح پاک دے سامنے میری طرفوں پہنچا تحیتاً کثیرہ بہت سلامیاں وقت سلامن اور سلام تے نال فرمایا قال من صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا الصلوات جس بندے نے بھی انہاں لفظاں اپنے نبی تے درود شریف پڑھیا ہو دے مت ذنوب گناہ دے اللہ نے مٹاتے و محیت خطایا غلطیاں جڑیاں تے قلم پھیر دیتا و دام سرور اور خوشیاں چ ہمیشہ رہو گا وسط وجیبہ دعا اور جڑی دعا کرو گا اللہ قبول فرماؤ گا وہ تے یا عمل اور جڑیاں آساں اور امیداں رکھدا اودیاں ساریاں آرزوئاں پوریاں کرو گا اللہ و بوسے تعلق پھر رزق ہی اور رزق بھی اللہ فراخی کرو گا رج کے کھانو گا وہی نہ ادوے اور اگر کوئی وہ دشمن اور مخالف ہون گے اللہ انہوں دے مقابلے مدد فرماؤ گا واہ لہو سبب انواع الخیر اور وہ واسطے بے شمار پڑھائیاں کا سبب بنوں و یجعل من رفقاء نبی فی الجنان الاعلیٰ تے آخری انعام ملوے ہوئے کہ بلند جنت فردوس دے اندر اللہ دے رسول دے ساتھیاں جاؤ گا اور کرے کی انہوں یقول ہونا ثلاث مرات غدوہ و ثلاث مرات عشیہ 3 واری سویرے کہہ دے 3 واری شام نو پیا اے لے لے قاری صاحب تو جمعے تو بعد اینو وظیفہ بنا لو بس 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کمال ہے درود شریف ایسا تحفہ بھی اس سلیم نے اسے ویلے چوڑی چ پا لیا تے میں انہوں چھڑ نہیں سکتا اللہ اکبر اینے درود شریف پڑھے ایڈاں دا کسے نوں نصیب ہویا اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے ساڈا دعا کرنا رب نوں کنا پیارا حالانکہ اللہ دے رسول ساڈے دعاواں دے محتاج نہیں انہوں نے تے اللہ نے وہ کچھ دتا پیا سی امیدوار ہیں بھی وہ دن قیامت دے ہاتھ پھیر دین بھی اللہ اپنا
گھر جانی بات. اسی اپنی جان چھڑاؤن لی آنے ہیں تے رسول اللہ دے دامن اٹھا دیے صرف اللہ دی خوشنودی. اللہ راضی ہوندا تے میرے نبی دی خیر منگدے جی. ایڈا تہاڈے اندر پیار اور محبت ہے. غم زدوں کو رضا، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نعت کا آخری شعر ہے. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے. مجدہ فارسی خوشخبری نو آندے ہے. آندا دے دے سنیا خوشی دی اطلاع دے دے انہاں نوں جڑے بیچارے دکھاں وچ پھسے ہیں. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہ دے دربار کھڑا ہونا مگر پتر کوئی کم کر، بنیاد پرست ہو جا، آپ دے پیر نہ چھڈ، ڈگدا ٹینڈا پہنچ جائے گا. تے جے وہ نیت آتی ہے تے ہور پاسے تر پیا پھر بھائی کافر خوش ہو جان گے، ہندو خوش ہو جان گے، اللہ نہیں خوش ہونا، نہ دا رسول خوش ہونا. تو اس بارے صبح ہی میرے سامنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم آئی. ہوں میں اتنے اپنی بات نو ختم کرنا. یہ تضمین بر شعر ابو طالب کریم. ابو طالب کریم فارسی کا ایک شاعر ہویا. آخر چ ایک شعر تضمین گرا لگاؤ آتے. پہلا اپنی نظم لکھی ہے مڑ کے جی نال گرا لا دے، آخر تے وہ شعر لکھی. میرا تہاڈا حال ہے جو کوئی میں بیان کیتا نچوڑ رہی ہے. ہر مسلمان نو کہہ رہا خوب ہے تجھ کو شیعر صاحب یثرب کا پاس. طنز دے طوراں دا واہ مسلمانہ حضور دی سنت دار آپ دے طریقے دا تینوں بڑا لحاظ بہت دین پہ چلنا. خوب ہے تجھ کو شیعر صاحب یثرب کا پاس. ہر بندہ تقریر سامنے کلا کلا سوچو کماؤنا کھانا پہننا کی حال ہے ساڈا. خوب ہے تجھ کو شیعر صاحب یثرب کا پاس. کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں. تیری ایک ایک بات دس رہی ہے کہ تو کوئی مسلمان نہیں. جھوٹ بولتا میں آقا دا نام لیواں. ایک کم اپنا وخا جب تو پتہ لگے نہ تیری حکومت اسلامی، نہ تیرا کھانا پینا حرام، نہ تیرا کماؤنا اسلامی. ہر کم جڑا غلط. کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں. جس سے تیرے حلقہ گردن، جس سے تیرے حلقہ خاتم میں تھا جس سے تیرے حلقہ خاتم میں گردوں تھا اسیر. اے سلیمان تیری غفرت نے گوایا وہ نگی. مشہور ہے بات، غلط ہے یہ صحیح کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ نے ایک انگوٹھی دیتی تھی جس پاروں ساری انہوں دی سلطنت چل رہی تھی. فرشتے جنات بھی انسان بھی ہر شے ماتحت تھی. آندا مسلمانہ تیرے کول بھی انگوٹھی جڑی تھی نا جہد آسمان تک تیرے حکم دے مطابق چلتا. تو آندا سی بارشاں برس جان برس جانیاں. تو آندا نہیں موسم نہیں رک جان، اللہ روکدا سی. جس سے تیرے حلقہ خاتم میں تھا گردوں اسیر. اے سلیمان تیری غفرت نے گوایا وہ نگی. سانو آندا ہے سلیمان انگوٹھی گوا بیٹھے جے. ہن نہیں تواڈے کسی نے مننی، تسی وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام علی گم کر دی نہیں. وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح. مسلمان دا پتر جوان ہوندیا ہی متھے جا محراب پیا سجدے کر کر کے. ہن بڈھیاں دے بھی ہے نہیں، شراباں پی کے زنا دے جویاں وچ عمر گزار دے، محراب کتھوں بنے؟ فرمایا وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح. جس طرح آسمان پہ تارا چمکدا نا مسلمان دا مٹھا ویکھ کے نظر آؤں بہلا آگے چکن بڑا بندہ. ہو گئی ہے اس سے اب ناشنا تیری جبیں. ہاں نہیں تیرے متھے تے مسلمان نظر آؤں، تیرا متھا اس تو بالکل نہ دور ہو گیا. دیکھ تو اپنا عمل تجھ کو نظر آتی ہے کیا وہ صداقت جس کی بے باکی تھی حیرت آفری. آندا ذرا سوچتے سی وہ سچ جڑا تو بولدا سی کدی کافر بھی لڑ جاندے سی، وقت دے بادشاہ بھی کم جاندے. ہاں بڑے بڑے بادشاہ دے درباراں ہوئیاں گلاں آکھیا آیا حکم ہے، فرمایا جھوٹ بولدا. آکھیا سر اڑا دوں گا. نے آکھیا سر اڑا دیں کی ہوگا؟ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بندہ جنہوں حجاج ابن یوسف نے دربار تلوار نہ ذبح کرایا. 1,20,000 نے دربار چھری نہ حلال کرایا. جنہوں آ جاندے دا نام ہے ساڈا پاک خون ودا ہے. حدیث ملعون نوں مبیر اور خون ریز آدمی ظالم 1,20,000 دربار چھری نہ نتا تے ذبح کیتا. جنگاں جڑا ماریا وکھرا. حضور نے مبیر کیا سی کہ ہلاکو جمنا وہ ایسی نہ مراد. مگر حضرت سعید آخری بندہ جنہوں کہنے لگا قتل کر. کعبہ رخ انہوں نے منہ کر لیا. جس میں تلوار کی تھی کعبہ رخ ہو گئے. نال فرمایا وجہت وجہ للذی فطر السماوات. کہنے لگا اجے بھی قرآن پڑھدا پھیر دیو منہ پھیریا تو آخیا اینما تولوا فثم وجہ اللہ.
کہنے لگا منہ پرنے سٹو انہوں، منہ پرنے سٹیا تے کیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کہنے لگا تمہیں اجے بھی تینوں قرآن یاد آندا؟ کچھ نہیں، میرے تے ظلم جڑا ہے کڑی دی کڑی ہے، تو تلوار پھیرنی ہے میری جان مک جانی، مگر جدن میری باری آنی نا میں خدا دی عدالت ہونا تو تیرے نال حساب ہونا، تیرے تے وقت اوکھا ہونا، میرے لیے کوئی گل نہیں، تھوڑا جا وقت ہے۔ تو اقبال فرماتے دیکھ تو اپنا عمل تجھ کو نظر آتی ہے کیا وہ صداقت جس کی بے باکی تھی حیرت آفری۔ بڑے تو بڑے دے سامنے تو ایڈا سچ بولتا سی اگلے کمب جاندے سی، یار مارا جا بندہ ڈاریا۔ تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشانہ ہے دل میں مکی۔ اب بڑھ گیا جے روشن خیالی تے اعتدال پسندی، اور فرمایا جس باطل واسطے تیرے باپ دادے دی نگاہ بجلی سی، جی بجلی پھونک دینی نا کفر سامنے آندا سی تے باطل تیرے پچھلیاں دی نظر انہوں بجلی کی طرح پھونکدی سی، اج وہ تیرے دل چ بڑھ گیا، وہ بہ گیا سرن دی بجائے۔ تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشانہ ہے دل میں مکین۔ پھوڑ لا اپنے دل دی کوٹھی وچ کفر بڑھیا، سارا سما گیا ہی۔ ہن آخری نصیحت، غافل اپنے آشیاں کو آ کے پھر آباد کر، یاد کر میرا خطبہ پھیلا دیو کہ بن بنیاد پرست پچھاڑوں مڑیا، لعنت پہ جہو جی روشن خیالی تے۔ غافل اپنے آشیاں کو آ کے پھر برباد کر، تو آلنے تو دور نکل گیا، کسے بلیاں کھا لین گیاں، کوئی جانور کھا لیں گے، مڑیا اپنے گھونسلے۔ اللہ اللہ اور رسول اللہ، غافل اپنے آشیاں کو آ کے پھر آباد کر، نغمہ زن ہے تورے مانا پر کلیم نکتہ۔ وہ کلیم شاعر سی نا جدا ہن شعر جنا آندا باریک نگاہ والا کلیم، کس طرح جی کلیم موسیٰ تورتے سی، وہ تورے مانا بڑے اچے مانے اور مضمون دے پہاڑ تے کھڑا تینوں آندا سرکشی باہر کے کر دی راہ میں وہ باز۔ اے نچوڑ دے ساری بیماریاں دا یہ کچھ کرنا تے، ورنہ نظام تعلیم بدلو، روز وزیر بدلو، جو مرضی کرو، دن بدن تباہ ہوگا۔ سرکشی باہر کے کر دی راہ میں وہ باز کلیم آندا ہے، اور جہدے نال تو نافرمانی کر لی نا، جہاں باغی ہو گیا اللہ رسول دا، آ کے مڑ کے انہوں دا مطیع ہو جا، توبہ کر لا کے پیریں پہ جا، میں بھول گیا سی سرکشی باہر کے کر دی راہ میں وہ باز چھدن، شعلہ ساز حد کجا برخاست تھی یہاں جا نشیں۔ جی میں تو وہ شعلے کی طرح تاں چنگیاری دوڑ جاندی نا تے مڑ کے آ جائے اپنے ٹھکانے تے تدے بچنا نہیں تو بج بچ جانی، تم ہی آ کے چپ کر کے اپنے ٹھکانے تے بہ جا، گل بن جوں گی۔ اتنے بھی عزت ہون گیاں، تم تے رونا نا طاقت تھوڑی ہے، تھوڑی طاقت کے باوجود بھی دنیا لرزو گی۔ او بن ایران تے حملہ آیا تے رستم نے آخیا ہے ایہو جہ یہاں دی تلواراں دے جڑے اتنے نیام ہے وہ بھی پھٹے کپڑے پر سر جتیاں ٹوٹیاں، لباس یہاں دے بوسیٹا، پیٹ پھاکیا نہ لک نہ لگے، کیوں جدے جاندے؟ حضرت خالد بن ولید نے آخیا ایک ہی تینوں گل دس دیا، یہاں دی طاقت دا راز یہ ہے بے جن شوق نہ تیری سپاہ شراب پیندی نا، اس تو زیادہ شوق نہ ہے موت دا پیالہ پینا چاہوں۔ جنہ انہوں شراب سواد دیندی نا، یہاں سے ہر بندے نو موت اداں دی پیاری۔ یہ تو لبدے پھردے ہیں، تو لبدے کیوں نہ پھردے؟ جی میں تمہیں دسیا کہ کیا شاعر نے بھائی ناز کرو اس گل سے کہ اللہ نے مصطفیٰ مل گیا اور کیا چاہیے۔ اے بات پھر ریکارڈ ہو جائے، وقت کا کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ ملنا کریں۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نبوت تو بعد بڑی گل نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت تو پہلا ایک بچہ مل گیا، اس بچے دی خوش نصیبی کا کوئی اندازہ ہو سکتا کہ ماں نال اپنے نانکیاں دے مل گیا؟ اتنے ڈاکوؤں نے حملہ کیتا، بنو کین میں جسر دیا نے پھڑ کے لے گیا، غلام کوئی نہیں سی، حضرت زید نو غلام جڑاندے جھوٹ بولتے ہیں، آزاد بچہ سی، ماں دے نال گیا سی 10 سال دا، ڈاکو پھڑ کے لے گئے، اور مکے دے کول منڈی لگتی سی اوکاس دی، اتنے لیا کے ویچ دیتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھتیجے سی سکے حکیم ابن حزام، انہوں نے مل لے لیا کے اپنی پھپھی نو تحفے کے طور دیتا۔ رب نے پہنچاؤنا سی اس کائنات دی بلند ترین ہستی دی خدمت جس تو بڑا کوئی نہیں جمیا، رسول دے پیراں چوں لیا سی، پھپھی دے ذریعے رسول پاک نہ شادی ہوئی۔ حضور نے دیکھا، آپ نے آخیا خدیجہ مینوں دے دے۔ زید حضور نو مل گیا، زید ابن حارثہ، ماں پیو نو پتہ لگا، لب دے سی ہوئی بیچارے کہ پتہ نہیں زید کدھر گیا۔ خبر ملی، چاچا آیا، باپ آیا، رسول کریم علیہ السلام نو ملے،
کہنے لگے اللہ دے رسول اسی خاندانی لوگ ہیں، یہ بچہ کوئی غلام نہیں، ڈاکو پھڑ کے لے گئے ویچتا بدنصیبی نہ، تواڈے کول پتہ لگا سی آئے ہیں، جنی رقم لینی ہے فدیہ لے لو، بچہ دے دو۔ اے وہ قرآن نے آخیا جڑا آندے جی نہیں سنت دی کوئی لوڑ نہیں، پوچھے اے نامراد سنت دے دشمناں نوں نہیں حدیث نہیں مننی کہ قرآن نے جڑا کہتا لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، تہاڈی مت ماری یا میں کسی ہور ملک چوں آیا، 40 سال تہاڈے چ گزارے آ، میرے ایک ایک دن رات نوں تسی جانتے جی میں کس طرح دا رہا، لیاؤ کوئی داغ کڈو میرے تے۔ اے زندگی اگر ساڈے کو ہے نہیں کتے کتھوں قرآن نوں سچا کرنا، اگر بخا نہیں سکتے بھی 40 سال کتنا گزرے، لوگ آخر یار ایویں گل لکھتی قرآن نے کتنے ہے حضور دی زندگی۔ ایک نمونہ ویکھو، جدوں باپ نے اور چاچے نے آخیا، حضور نے آخیا گل سنو زید نوں میں بلا لوں گا، وہ چھڈ دینا، اگر وہ تہاڈے نال جانا چاہے تو فدیہ کوئی نہیں لینا، حالانکہ مل خریدیا سی، فرمایا کوئی پیسہ نہیں جاوے، تے جے انہیں نہ جانا چاہیا تو میں انہوں پھر اپنے کو چھوڑنا نہیں۔ حضرت زید نوں بلایا، 15 سال دا ہو چکا، آپ نے آخیا زید پہچاننا؟ آخیا ہاں یہ میرے ابا جی ہے، میرا چاچا، 10 سال دا بچڑیا جی۔ حضور نے فرمایا لین آئے تینوں میری جنوں پتر اجازت اگر تو جانا چاہنا کوئی معاوضہ نہیں لینا، چلا جا، تیرا باپ ہے چاچا چلا جا، تے رہنا چاہے تو میں انہیں چھوڑنا نہیں۔ یار اللہ دے رسول دی کیڑی گل بیان کری، اسلام تو بعد سے بکری گل، زید بچہ کافراں دی اولاد 5 سال نال رہا، انہوں نے آخیا یا اللہ دے رسول میں باپ اور چاچے نہ نہیں جانا، تینوں نہیں چھڑنا۔ تو باپ نے کیا، چاچے نے آخیا پتر تو آزادی نالوں غلامی نوں ترجیح دینا تے رشتے داراں نالوں ایک بیگانے بندے کو رہنا چاہنا۔ اس آخیا ابا جی چاچا جی جو اس بندے کو میں ویکھیا وہ نہ باپ کو اور نہ چاچے کو، میں نہیں چھڑ سکتا۔ ہاں، اور اللہ دے رسول نے اس زمانے دے دستور کے مطابق وہ اعزاز دیتا جڑا کسے صحابی نہیں ملیا۔ اب کعبے وچ جا کے حضور نے آخیا آج تو اینوں کوئی حارثہ دا پتر نہ آکھے زید ابن محمد ہے، محمد دا بیٹا، اور جب تک قرآن نہیں اتریا سورۃ احزاب وہ حضور دا بیٹا کھاوندا رہا۔ تے سارا قرآن کنگار دا، نہ ابو بکر دا، نہ کتے نہ عمر دا، کہانی کوئی آئی ہو کسے رنگ نہ ہے نہیں، نہ صرف سورۃ احزاب زید دا ہے۔ زید اللہ نے اتنا انہوں پسند کیتا تے پیو نوں چھڑ دتا، چاچے نوں چھڑتا کیا حضور نوں نہیں چھڑ۔ یہ کلمہ اس تو نہ کوئی جمیا نہ جمنا، سونا تین جیا نہ کوئی ویکھیا میں، نہ ہی جمیا ماؤ جہان اندر، تے بنا عیب تو جمعوں پاک پیارے جویں مرضی ہے تیری بنا۔ یہو جہ نبی خدا نے میرے تو دسا، یہ چھڑا کے سانوں کیڑی ترقی ہے، کیڑی روشن خیالی ہے، تاریخ خیالی اندھیرے جہے پہلا بھی کافر دھکے کھاندے سی، بھی شراباں پیندے سی، زنا کردے سی، ادھر نوں لے جانا چاہتے۔ وہ جڑی وہ ترقی ہے، ترقی وہ جدی خبر اللہ دے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے، میرے ماں باپ قربان آپ تو وڈی کوئی شے نہیں، یہ دامن گھٹ کے پھڑو، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جان گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ دے دو آج جو کچھ بھی ہے گا باقی۔ الحمدللہ۔ جی عمرے والے نا انہوں نے اعلان کر دینا کہ اتوار والے دن 3:30 بجے کتاب آن لائن تے تربیت گاہ ہوئے گی۔ ہاں 3:30 بجے نا اتنے کتاب اتنے آ تربیت گاہ اتنے آؤ کہ اتنے مسجد؟ اتنے آئے۔ اچھا اللہ اکبر۔ ایک کوئی اور تو نہیں سی چٹ؟ اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ انشاءاللہ 15 دن تو بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا تو پھر تھوڑی خدمت حاضری ہونی۔ جان تو پہلا ایک بھین کر آئی سی جس اپنی فریاد تھوڑے تک پہنچائی، تسی چلے جے تو ساڈے لیے جاندی وار کہہ جو جے ساڈا کچھ بن جائے۔ بچی دی شادی ہے ایتھے بالکل نال دی گلی سے،
یہ سارے پیسے تسی قاری صاحب نوں دے دیو انشاءاللہ، پھر وہ آپ پہ آ کے بھن کو لین لئی قاری صاحب کو لے لینگیاں۔ اج دا جڑا نا جمعہ مینوں بھی خوش کرو، اپنے اللہ رسول نو خوش کرو، تو اس مسکین بھن دی مدد کر دیو، اللہ اجر دو، بالکل اللہ برکت دین والا، زیادہ تو زیادہ مدد کرو تے انشاءاللہ تسی بے فکر رہو۔ حج اور عمرے تسی ایتھے بیٹھے شریک ہو کہ میں تانوں بھولنا نہیں، میں اپنے رب نہ کل تو ہی وعدہ کر لیا، ہر بندہ پاویں کو مینوں ملیا پاویں نہیں ملیا او دا سلام بھی عرض کرنا، تو دی طرفوں اللہ دے سامنے بیت اللہ دی دعاواں کرنیاں، اللہ تعالیٰ مینوں ایسی توفیق دے، انشاءاللہ تسی بالکل اس پاروں بامراد ہو جاؤ گے۔ مگر آ کم میرے پار آج کر دیو، زیادہ تو زیادہ حصہ لو، اس بچی دے نکاح دے وچ اگر تہاڈا حصہ ہو جائے تو اللہ دی خوشنودی ہو، بالکل اللہ راضی ہوگا۔ شفیق صاحب کیسٹوں والے عرصہ 1.5 ماہ سے بیمار ہیں، ان کی صحت اور تندرست کے لیے دعا کروا دیں، اور دیگر بیماروں کے لیے دعا فرمائیں انشاءاللہ اللہ شفا دے۔ بعد اس سوال کا جواب یہاں ہی درکار ہے کیونکہ لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا حج یا عمرہ پر جانے سے پہلے رشتہ داروں سے ملاقاتیں ضروری ہیں؟ کسی رشتہ دار نہ ملاقات ضروری نہیں، نہ کسی نے دسن کی لوڑ ہے، مگر ایک گل ہے، اگر کسی نہ ناراضگی ہے نا، کوئی پرا غصے ہے، وہ آدمی نے کوئی بگاڑ اپنا پایا، اپنا قصور ہے یا وہ طرف چلو زیادتی ہے، ایسے بندے نو راضی کرنا چاہیے۔ اس بارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بہت ہی دل متاثر کر رہا، فرمایا اگر تو مسجد اقصیٰ بھی حاضر ہو، اس زمانے وہی قبلہ سی، اور قربان گاہ تے کھڑا ہوئے تو جانور بھی لٹایا ہوئے تو چھری پھیرن لگا ہوئے تو تینوں یاد آ جائے کہ پرا وطن تے میرے نال ناراض ہے تو قربانی چھڈ دے، وطن چلا دے، انہوں منا کے آ، ورنہ اللہ تعالیٰ محنت ضائع کر دوں گا کہ میرے بندے دا دل زخمی کیتا، دل بدستاور کہ حج اکبر ہے، کسی ایک بندے دا دل بھی خوش کرتا جائے اور راضی ہو جائے کہ حج اکبر ہے بہت بڑا، اس وجہ کوئی ہٹک نہیں، کوئی آدمی کی ذلت نہیں، کوئی پائی ناراض ہے تو وہ ضرور صلح کرنی چاہیے، انہوں راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرفوں معذرت کرے، راضی ہو جائے تو دا اچھا کام ہے، ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الٹا پھر وہ گرفت آ جاتا، تیرے کو ایک پرا آیا انہیں معافی منگی تو نہیں معاف کرتا تو پھر تیرا نال میرا ہی معاملہ ہونا نا، پھر اللہ کے حضور جا کے پختو گا، اپنی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ناراض ہے تو انہوں راضی کر۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 8/5 صبح 8:30 بجے شروع ہوگا، احباب سے شرکت کی اپیل ہے، ہر 15 دن تو بعد ہوں تو پھر تمہیں پتا پھر اور زیادہ دیر ہو جانی ہے، پھر اللہ تعالیٰ خیریت نہ واپس لے ہونا ہے، 15 دن تو بعد جڑا اجتماع پرسوں یہ بھی شامل ہو۔ نال کہ بھی اعلان ہے کہ جڑے ساتھی جا رہا ہے وہ اتوار والے دن وہ سارے دے سارے ستیانہ روڈ تے مرکز جڑا مرکز الحرمین اسلامی جتھے فتاوا آن لائن ہوندا سوالاں دے جواب اوتھے 3 بجے اکٹھے ہو جان، اوتھے انشاءاللہ پھر پروگرام بھی بناونا اور جڑیاں کوئی چیزاں سمجھاؤن دی وہ بھی سارے ساتھی جڑے اتھے سن رہے وہ بھی جڑے نہیں پتہ انہاں دے دوست انہاں تک پہنچا دیں کہ جتنے بھی 22 بندے عمرے واسطے تیار ہے، اللہ توفیق دے تو اتوار والے دن اوتھے ستیانہ روڈ تے مرکز الحرمین اسلامی 3 بجے اوتھے پہنچ جان، پروگرام رائیے پھر انشاءاللہ منگل نو روانہ ہو جائیے، اللہ سفر خیریت نہ طے کرائے، قبول فرمائے، ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں نظر انداز کرے، اپنے فضل و کرم نہ گناہ معاف کرے، اللہ دے رسول دا ساتھ قیامت دے نصیب کرے۔ اے وہ بچی بڑی گلی سی ہو گئی، اور تو نہیں سی کچھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ